وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور یاد کیجیے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں۔ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ فرمایا 4 پرندے لے لو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو خود سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجیے۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلائیے تب وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اچھا، اب اس سے جو پیچھے آیت گزری تھی اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا گیا، اور ان کا جو تعجب تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کو دور کرنے کا ذکر تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ اچھا، اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کی مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا کسی کو، اس کے مشاہدہ کروانے کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، انہوں نے یہ سوال کیا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک تھا یا معاذ اللہ ان کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک تھا، بلکہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ حیثیت کیسی ہوگی دوبارہ کسی کو زندہ کرنے کی، کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اس میں شک تھا، نہ اس میں اور نہ اللہ کی کوئی قدرت کے اندر۔
کہ خدا کو شاید زندہ کرنا کوئی مشکل ہے مرنے کے بعد، تو اصل چیز یہ کہ جو پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کر سکتا ہے. جس طرح کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ ان کا زندہ کرنا 3 مرتبہ ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شک تھا یا اللہ کی قدرت میں کوئی شک تھا، نہیں، صرف وہ اس کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ زندہ کیسے کیا جائے گا. علم الیقین سے عین الیقین کی جگہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ ابھی تو ان کے علم میں ہے اور ان کو یقین ہے کہ اللہ زندہ کر دے گا. اب وہ آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا کیسے مردے کو زندہ کرے گا. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، کیونکہ فطرتاً انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان کی طبیعت میں اندیکھی چیز کو دیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے. اندیکھی چیز کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، گو کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ نہیں میں اس چیز کو دیکھوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر جو ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہے. ابھی تک تو ان کو خبر تھی نا مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور مشاہدہ ہونے کے بعد آنکھوں سے دیکھ لینا کہ ہاں اسے زندہ کیا جائے گا. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہے، خبر کچھ اور ہے اور مشاہدہ کچھ اور ہے. مشاہدہ کچھ اور ہے. میں نے آپ کو کہا باہر صحن میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے میری بات کا یقین کر لیا، آپ نے میری بات کا یقین کر لیا کہ باہر صحن میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اور 100% آپ نے میری بات کا یقین کر لیا. دل میں ایک تجسس ہوگا کہ نہیں میں ذرا دیکھ بھی آؤں تو کہ شیر بیٹھا ہوا ہے باہر جون سے. اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا یقین وہیں پر سٹینڈ کر رہا ہے، مگر ہے کیا کہ اب آپ نے اس کو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے کہ شیر باہر بیٹھا ہوا ہے جون سے. تو امام ابن جریر جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک گدھا مرا پڑا ہے جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہی ہیں اس گدھے کا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے اور درندے اس کا اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں، تو وہ دیکھتے رہے. جب پرندے اور درندے چلے گئے تو اس گدھے کی صرف ہڈیاں وہاں پر بچیں، صرف ہڈیاں رہ گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور ان پرندوں کے پیٹوں میں سے جمع کرے گا، ان کے پیٹ سے جمع کرے گا. اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ایک دل میں خواہش پیدا ہو گئی
یقین تو ہے مجھے کہ تو زندہ کر لے گا، تو ان کو زندہ کرے گا، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مولا کریم مجھے ایمان ہے، مگر خبر جو ہے وہ معائنے کی طرح نہیں ہے۔ خبر تو خبر ہی ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو زندہ کروں گا اور میں نے مان لیا کہ تو زندہ کر سکتا ہے، مگر یہ تو خبر ہے نا، معائنہ کچھ اور ہے، مشاہدہ کچھ اور ہے، مشاہدہ جن سے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے اس آیت نمبر 260 کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کیا کیوں نہیں، مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو فرمایا 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا یا ان کے حصے جو ان سے ہیں وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ آپ کے پاس دوڑتے بھی آ جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سمندر کے قریب سے گزر ہوا، جہاں ایک ناش پڑی ہوئی تھی سمندر کے کنارے کے اوپر۔ تو جب سمندر کا پانی چڑھتا، یعنی سمندر کا پانی اس ناش کے اوپر آتا، تو اس کا گوشت مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی، اور جب پانی اترتا تو جنگلی جانور، درندے اور پرندے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے، پھر جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی، پھر جب پانی اترتا تو وہ جو لاش ایک پڑی ہوئی تھی سمندر کے کنارے، اس کا گوشت درندے اور پرندے کھانا شروع کر دیتے۔ اچھا، اب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ کیا ہے، مردے کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا مولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے یہ سوال کیا کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے۔ قَالَ بَلَىٰ، عرض کی مولا بالکل یقین ہے، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر اپنے دل کی تسلی کی خاطر آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی مردہ جن سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو ابراہیم، 4 پرندے، مور، مرغا، کبوتر اور کوا، 4 پرندے لے لو، اور ایک روایت میں کہ گدھ۔ اس کہ مور، مرغا، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے لے لو، اور ان 4 پرندوں کو پالو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر ان کے اجزاء کو ایک دوسرے میں مکس کر دو۔ ان 4 پرندوں کو، مور کو، مرغے کو، کبوتر کو اور کوے کو لے کر پالو، پھر ان کو ذبح کرو،
ان کا قیمہ بناؤ اور اس قیمے کو آپس میں مکس کر دو، ملا دو، اور پھر ان کے 4 حصے کر دو اس قیمے کے، وہ جو قیمہ ہے اس کے 4 حصے کر دو، اور ان 4 حصوں کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، لیکن ان چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لینا، چاروں پرندوں کے، مور کا، مرغے کا، کبوتر اور کوے کا سر اپنے پاس رکھ لینا۔ اچھا، اور پھر ان کو آواز دو، ان چاروں کو بلاؤ۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کرنے کے بعد ان کو آواز دی، تو اب چونکہ دعا کی تھی کہ مولا کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو ان کے اجزاء اکٹھے ہوئے اور ان کے جسم ہوا میں تیار ہوئے، یعنی جو قیمے کے 4 حصے رکھے گئے تھے 4 پہاڑوں پر، اس ایک حصے کے اندر 4 پرندوں کا گوشت تھا، سب کے علیحدہ علیحدہ اجزاء ہوئے، اور ایک ایک جسم کے وہ جسم جو ان سے بننا شروع ہو گئے۔ اچھا، ان کے جسم ہوا میں تیار ہوئے اور پھر اپنے اپنے سروں سے لگ کر وہ زندہ ہو گئے، وہ 4 پرندے سے زندہ ہو گئے۔ لہٰذا ان پرندوں کو اب غور طلب بات یہ ہے کہ زندگی تو اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں واسطہ کیا بنا ان کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا، ابراہیم علیہ السلام کا بلانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتی ہیں، معلوم ہوا کہ اگر کبھی بے جان جانوروں کو پکارنا جائز ہے، بے جان جانوروں کو پکارنا جائز ہے، تو پھر فیض لینے کے لیے گزشتہ نبیوں اور ولیوں کو پکارنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ فیض اگر بے جان جانوروں کو، جو گزر چکے، جو مر چکے، جن کا قیمہ بن چکا، اگر بے جان جانوروں کو بلانا جائز ہے، تو پھر گزشتہ نبیوں اور ولیوں کو پکارنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ وہ جانور جو گزر چکے تھے، جن کا قیمہ بن چکا تھا، جو مر چکے تھے، ان کو اگر بلانا جائز نہ ہوتا تو کیا خدا ان کو بلانے کے لیے کہتا؟ کبھی بھی نہیں۔ اچھا، خیر، تو اب ان پرندوں کو زندگی تو اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں واسطہ کیا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا۔ واسطہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ اگر کسی نبی یا ولی کی دعا سے یا کرامت سے، بزرگی سے، تصرف سے، فیض سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے، تو مردہ زندہ کرنے والا تو خدا ہے، وہ اللہ کا ولی، اس کی دعا، اس کا فیض، اس کا تصرف، اس کی کرامت یا اس کا بلانا، وہ تو راستے میں ایک واسطہ ہے، وہ تو راستے میں ایک واسطہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ یہ چل جائے کہ زندگی تو اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں واسطہ کیا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قدرت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات فقط اپنے بندوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے اظہار ان بندوں سے کروایا جاتا ہے۔ بظاہر تو ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے 4۔ اظہار اپنے بندوں سے کروایا جاتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے جو ان بندوں کے پاس ہوتی ہے۔ لہذا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ ہی کی بخشی ہوئی قدرت سے
یا اپنی دعا سے یا اپنی ندا سے مردوں کو زندہ کر دیا تو کون سی مشکل پیدا ہو گئی؟ زندہ کرنے والا تو خدا ہے. زندہ کرنے والا تو خدا ہے، غوث اعظم نہیں ہے. درمیان میں واسطہ حضور غوث اعظم کی دعا ہے، درمیان میں واسطہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے، درمیان میں واسطہ حضور غوث اعظم کی بزرگی، تصرف اور فیض ہے. جیسے درمیان میں واسطہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز تھی، پرندوں کو بلانا تھا، ان کی بزرگی، ان کا تصرف اور ان کا فیض تھا. تو کون سی مشکل پیدا ہو گئی؟ جی اسی سورۃ البقرہ کے اندر آپ لوگوں نے یقیناً اس مقتول کا واقعہ جو پہلے آپ لوگ پڑھ چکے جون سے، کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جنگل سے فلاں فلاں ولی اللہ کی گائے تلاش کرو، پھر اس کو ذبح کرو. اب یہ قرآن کریم کے اندر ہے. پھر اس کو ذبح کرو، پھر اس کے جسم کا حصہ اس مقتول یعنی اس لاش کو لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا، تو مردہ زندہ ہو جائے گا. تو جب اس گائے کی دم کی ہڈی اس لاش کو لگائی گئی یا ماری گئی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اور یہ تمام واقعہ آپ لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی ہوں گے، یہ پہلے بھی آپ لوگ سن چکی ہوئی. معلوم یہ ہوا اگر ایک ولی کی گائے جو کہ ایک جانور ہے کی دم سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو ولیوں کی ولی کی دعا یا مبارک ہاتھوں سے کیسے مردہ زندہ نہیں ہوگا؟ اسی کو حضور غوث اعظم نے فرمایا انا الباضی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی. جیسے شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے، ایسے ہی میں تمام مشائخ پر غالب ہوں. کون ہے جس کو میرے جتنا مرتبہ عطا کیا گیا؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. یعنی اگر میرا فیض، میرا تصرف، میری آواز، میری کرامت، میری بزرگی اس خدا کی اور اس مردے کے درمیان میں واسطہ بن جائے تو وہ مردہ فوراً اٹھ کر زندہ ہو جائے گا. جیسے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان پرندوں کو زندگی اللہ نے بخشی، لیکن درمیان میں واسطہ کیا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بلانا یا ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز. تو اس کا ذکر اس آیہ کریمہ کے اندر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ. عرض کیا کیوں نہیں، مجھے بالکل یقین ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مگر میں اپنا دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں، مطمئن ہو جائے، دیکھ کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مشاہدے کی کیفیت سے گزرنا چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. ان پرندوں کو لے لو، آگے جو میں نے آپ کو سارا بتایا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.